تین الفاظ ہیں: کیا، کیوں، کیسے۔ اگر دیکھیں تو ہماری ساری زندگی ان تین سوالوں کا حل تلاش کرنے کی کوششوں کا مجموعہ ہے۔ تو آج میں ایک ضروری بات کروں گا کہ کیوں جو لوگ اپنی زندگی میں کیوں کو بہت پروڈکٹیولی زندہ رکھتے ہیں، کیوں کو کی طرف متوجہ رہتے ہیں اپنے بڑے فیصلوں میں، تو وہ مطلب ایک طرح کی نفسیاتی کرسٹلائزیشن، یعنی وہ شخصیت بننے کے لائق ہو جاتے ہیں۔ تو اگر اپنی شخصیت بنانی ہے تو اپنی زندگی کے بڑے فیصلوں میں کیوں کا جواب واضح رکھنا ہے۔ تو وہ اس میں سب سے بڑا موقع، یعنی یہ کیوں سب سے زیادہ جو بڑی گونج پیدا کرتا ہے وہ تعلقات میں کرتا ہے کہ میں آپ کا دوست ہوں۔ اب ظاہر ہے دوست ہونے کا فیصلہ کیا ہے تو دوست ہیں، اور ظاہر ہے کہ دوستی کا فیصلہ زندگی میں جو کیے جانے والے سب سے بڑے فیصلوں میں سے ہے۔ یعنی آدمی زندگی میں دوستی کے برابر دلی تعلق پیدا کر لینے کے فیصلے کے برابر کوئی فیصلہ نہیں کرتا زندگی میں۔ تو اس میں پھر اگر ہر تعلق میں کیوں کا واضح جواب دینے کی پوزیشن میں آپ نہیں ہیں، یا یہ کہ وہ واضح جواب شرمندہ کرنے والا ہے، تو اس کو جو ہے وہ نظر انداز نہ کریں۔ اگر آپ کو اپنے آپ سے ہمدردی ہے، اگر آپ اپنی شخصیت کو مثبت زاویے سے پروان چڑھانا چاہتے ہیں، اگر آپ باطنی اذیتوں سے اور تشنگیوں سے اور شرمندگیوں سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ کے پاس اس کیوں کا ایک واضح اور مثبت، قابل فخر اور پرکشش جواب ہونا چاہیے۔ تو مثال طور پہ کہ ایک صاحب ہیں، میں ان سے دوستی کرنا چاہتا ہوں، ابھی دوستی فرض کی نہیں ہوئی، لیکن ان کی کشش ایسی ہے کہ میں ان سے دوستی کرنا چاہتا ہوں۔ تو اب کیونکہ دوستی ہونا ابھی معطل ہے، تو مجھے یہ چاہیے کہ میں خود سے پوچھوں کہ میں ان سے دوستی کیوں کرنا چاہتا ہوں۔ اب اس کے بہت سے جوابات ہو سکتے ہیں، لیکن آپ کو سچا جواب اپنے اندر سے نکالنا چاہیے۔ تو جیسے ایک جواب یہ ہے کہ بھئی یہ بہت نیک ہیں، تو میں ان کی نیکی سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں۔ یہ بہت پڑھے لکھے ہیں، تو میں اس وجہ سے ان سے دوستی کرنا چاہتا ہوں۔ یا یہ کہ یہ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں، میں ان سے اس لیے دوستی کرنا چاہتا ہوں۔ اور تیسرے یہ کہ اگر مجھے لگتا ہے کہ ان سے اگر میرا تعلق نہ پیدا ہوا تو میں ادھورا رہ جاؤں گا۔ بہت یہ وہ جوابات ہیں جن پر اعتماد کیا جا سکتا ہے، اور جو آپ کے اندر کسی بھی طرح کی شرمندگی نہیں پیدا ہونے دیں گے خود آپ کے لیے۔ اور ایک دوسرا رخ یہ ہے کہ یہ صاحب بہت امیر ہیں، تو میں ان سے کچھ فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں۔ یہ بہت طاقتور ہیں، میں ان سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں۔ یہ میرا فلاں رکا ہوا کام کروا سکتے ہیں، یہ میری زندگی کو جو ہے وہ خوشحال بنا سکتے ہیں اگر یہ مجھے اپنا دوست مان لیں۔ تو اب ظاہر ہے کہ یہ اگر جوابات ہیں، یعنی کیوں کا واقعی جواب اگر اس طرح کا ہے،
تو یہ آپ کے لیے جتنا مضر ہو سکتا ہے اسے جیسے اندازہ لگانا کسی کے لیے بھی کوئی مشکل بات نہیں۔ تو مقصد یہ ہے کہ یہ کیوں دوستی میں، رشتوں میں، دنیا میں ترقی کی جد و جہد کرتے ہوئے، کوئی بڑا موقف اختیار کرتے ہوئے، چاہے وہ سیاسی ہو، اخلاقی ہو، مذہبی ہو، یعنی کہ زندگی کی گاڑی جن پہیوں پہ چل رہی ہے، ان پہیوں کو جو ہے وہ یہ واضح کر دینا چاہیے کہ آپ نے یہ پہیہ اپنی زندگی کی گاڑی میں کیوں لگایا ہے۔ یعنی زندگی کی گاڑی چلانے کے ہزارہا پہیے ہیں، اور میرے اور آپ کے اختیار میں ہے کہ اس گاڑی کے لیے جو پہیہ تم لگانا چاہو لگا لو۔ تو اب اس اختیار کو استعمال کر کے میں نے اپنی زندگی کی گاڑی میں 8-10 جو پہیے ہوتے ہیں وہ لگا لیے، خود منتخب کیے کسی دباؤ کے بغیر۔ تو اب اس میں تو مجھے یہ واضح ہونا چاہیے نا بالکل کہ میں نے یہ پہیے کیوں منتخب کیے ہیں۔ تو وہ جو لوگ اس طرف سے جو ہے وہ بے توجہی برتتے ہیں، جو لوگ اس سطح پر آ کے کیوں کو ٹالتے ہیں اپنے ذہن سے، وہ پھر تباہ ہو جاتے ہیں۔ مطلب شخصیت کے نقطہ نظر سے ان کی شخصیت انسانی نہیں بن پاتی۔ پھر یہ کہ وہ خود اپنے کو اپنے سے چھپائے رکھنے کی کوششوں میں زندگی گزارتے ہیں۔ یعنی یہ لوگ خود کو دھوکہ دیتے ہوئے موت کے آغوش میں چلے جاتے ہیں، ایک نان اینٹٹی کی حیثیت سے۔ تو یہ سب کو، میری جیسے نوجوانوں کو جو لوگ اپنا کیریئر شروع کر رہے ہیں، سب کو یہ نصیحت ہے کہ میں یہ سبجیکٹ جو ہے وہ اس میں ماسٹرز کرنا چاہتا ہوں، کیوں؟ میں گھر بنانا چاہتا ہوں، کیوں؟ میں اچھے کپڑے لانا چاہتا ہوں، کیوں؟ یہاں سے اٹھتے یہ اس کی بیس ہے کہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں، کیوں؟ میں یہ بننا چاہتا ہوں، کیوں؟ اب یہ جو بیس ہے کہ میں اس کا باپ ہوں تو میں اس سے کیا امیدیں رکھتا ہوں، یہ کیوں کا ایک غیر سوالیہ پہلو ہے کہ میرے اولاد سے تعلق میں میرے مقاصد کیا ہیں، میرے اہداف کیا ہیں۔ اب یہاں سے ایک بڑا کیوں شروع ہوگا گھر سے باہر نکلتے ہی، وہ ہے دوستی کیوں، تعلق کیوں، فلاں کو خوش کرنا کیوں، فلاں کی ناراضگی سے ڈرنا کیوں۔ اب جو لوگ بھی اس طرف سے الرٹ رہیں گے وہ کچھ نہ صحیح تو ایک بھری پوری شخصیت بن جانے میں کامیاب رہیں گے، اور یہ 1000 بیماریوں کا علاج ہے کہ میری شخصیت سگنیفیکنٹ ہو، آتھینٹک ہو، گہرائی والی ہو، کچھ وجودی، اخلاقی اور جمالیاتی اقدار پر استوار ہو، اس میں جو ہے اس کی نشو و نما کا رخ کسی بڑے اصول کی طرف ہو، تو پھر حالات کیا ہیں اور حالات کیا نہیں ہیں یہ جیسے ان ایفیکٹو ہو جاتا ہے۔ اگر ریلیونٹ نہ بھی ہو تو ان ایفیکٹو ہو جاتا ہے، غیر مؤثر ہو جاتا ہے۔ اور پھر جب یہ بنیادی چیز ہے، یہ ہر آدمی یاد رکھے کہ یہ سب اس کے ہاتھ میں ہے، کوئی اس کے لیے اس کیوں کا جواب فراہم نہیں کر سکتا۔ تو بس اس میں اتنی سی تھوڑی سی ذمہ داری ہے کہ وہ کیوں کا جواب آپ کے لیے جیسے باعث اطمینان اور قابل اظہار ہو دوسروں پر۔ تو آپ نے گویا اپنی بنیادی ترین ذمہ داری کو ادا کیا۔ اب اس کے بعد
اپنی شخصیت میں باہر کے اثرات کو منفی رخ سے نہ پڑنے دینے کے لیے کچھ چھوٹی چھوٹی سی باتیں، یہ سب میں نوجوانوں سے عرض کر رہا ہوں۔ ایک تو یہ کہ مذہبی بحثوں میں مت الجھیں۔ مذہبی بحثیں خصوصاً وہ جو مذہبی لوگوں میں مباحثہ ہوتا ہے اس سے بہت دور رہیں، کیونکہ مذہبی مباحثہ بہت سے لوگوں کے بارے میں آپ کی خوشگمانی کو ختم کر دے گا، اور مذہبی لوگوں کو اختلاف کے آداب نہیں آتے، اکثریت یعنی بحث کرنے والے لوگوں کو، تو ان میں جتنا آپ الجھتے جائیں گے اتنا آپ گویا اپنی عزت سے کھیلتے جائیں گے، اور اتنا آپ جیسے مذہب کی طرف سے مایوسی کے خطرے میں مبتلا ہوتے چلے جائیں گے۔ تو ایک یہ نہ کریں، دوسرے یہ کہ جو لوگ بے لچک نظریات رکھتے ہیں ان سے دور رہیں، ان سے دوستی نہ کریں، وہ دوست کسی کے بھی نہیں ہوتے۔ تو یہ لوگ جو ہیں، اب یہ لوگ زیادہ تر لبرلز میں پائے جاتے ہیں، یا فخریہ دعوی الہات کرنے والی ہماری سوسائٹی کے ایک طبقے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ تو یہ لوگ جو ہیں یہ جیسے متبسم قاتل ہیں، مطلب مذہبی آدمی کو، کیونکہ جدید علوم اور اس کے اندر جو نفاق کی پرورش کا ایک نظام ہے بہت سوفسٹیکیٹڈ، وہ اس بیچارے کو نہیں معلوم، تو وہ غصے میں آ جاتا ہے، جیسے کہ غصہ کیا جانا چاہیے، لیکن یہ کہ یہ لوگ مسکراتے ہوئے آدمی کو مار دیں گے، اور یہ جیسے انتہائی سنگ دل ہوتے ہیں، اور اگر آپ سے ان کا اختلاف ہو جائے تو یہ انتہائی گھٹیا سطح تک اتر آتے ہیں۔ تو ایسے لوگ جو کوئی بھی، چاہے وہ مارکسسٹ ہو، چاہے لبرل ہو، چاہے کوئی بھی نظریہ مذہب کے علاوہ، تو یہ لوگ ان سے بھی دور رہیں۔ اور ایک آخری بات، اور یہ بہت ضروری بات ہے، کہ گھر کو زیادہ وقت دیں، اپنے بیوی بچوں، ماں باپ، یعنی جو گھر ہے آپ کا، اس گھر کے جو افراد ہیں وہ آپ کے وقت کے زیادہ حقدار ہیں۔ حقدار کا لفظ مجھے اچھا نہیں لگ رہا، لیکن یہ کہ جن لوگوں کا گھر میں دل زیادہ لگتا ہے گھر کے باہر کے مقابلے میں، وہ لوگ زیادہ نارمل ہوتے ہیں، ان کے اندر تعلق نبھانے کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے، ان کے اندر اپنی خواہشات کو دوسروں کے لیے چھوڑ دینے کا ملکہ مطلب زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ تو گھر کو زیادہ وقت دینا چاہیے، خصوصاً جب آپ باپ بن جائیں تو اولاد کے لیے، اولاد کو سب سے زیادہ ضرورت باپ کے وقت کی ہوتی ہے، اور یہ غلطی میں نے کی ہے، میں مطلب یہ وہ نصیحت ہے جس پر میں عمل نہ کر سکا، اور عمل نہ کر سکنے کا نقصان اٹھایا ہے، تو آپ سے کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ نہ کیجیے گا۔ تو ہاں یہ ٹھیک ہے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے کام بڑے بڑے ہیں، یعنی جو کوئی بڑے مقصد کے لیے گھر سے باہر رہتے ہیں، یا گھر والوں ہی کی خوشحالی کے لیے گھر سے باہر زیادہ وقت گزرتا ہے، یا ان کے دوست بہت جیسے گھر سے بھی بڑھ کر ہوں تو ان کا وقت گزرتا ہے، تو وہ تو اس سے مستثنیٰ، مشروط طور پہ مستثنیٰ ہیں۔ مطلب یہ کہ اگر وہ گھر میں جتنا بھی وقت گزارتے ہیں، وہ گھر والوں کو احساس ہونا چاہیے کہ وہ وقت ان کا نہیں ہے، وہ وقت ان کا ہے، یعنی
اس وقت ان کی ساری توجہ جو ہے وہ گھر کی طرف ہونی چاہیے، گھر میں رہنے والوں کی طرف ہونی چاہیے۔